جانتا ہے؟ شاہ شمت نے فرمایا تم یہ علم نہیں جانتا، وہ قیل کا حال والا ہے، یہ حال والا ہے۔ یہ بیچارے حال والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چھوٹے تڑپ رہے ہیں، یہ پھڑک رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔ الہی تڑپڑے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق۔ دعا تو ہم نے سنی ہے، لیکن سیفیوں نصیب بھی ہو گئی، انہاں دی قبول ہو گئی۔ کی خیال ہے؟ مولانا روم کو کسی نے پوچھا، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضور عشق کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عشق کھلونا نہیں میں کاٹ کے دکھاوا۔ جب سردیاں کا موسم ہوتا ہے، اونٹ پارک مستی ہوتی ہے، اس وقت اس کا منہ سے جھگ نکلتی ہے، آنکھ خشکی آر پاسے دیکھتا ہے، ان کو عشق ستایا ہوا ہوتا ہے، اس کو بیٹھنا نہیں، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے۔ جب سردی کا موسم ہو تو ہمارے علاقے میں لوگ مقابلے کرتے ہیں، پہلے 10 بوریاں چکتا ہے، پھر 20 40 بوریاں لا دیتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں میرے اندر کتنا وزن ہے۔ جب انہا گوڑا کھولتے چھال مار کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت نعرہ لانا بڑا سوکھا ہے، نبھانا بڑا اوکھا ہے۔ اس لیے یہ زندہ دل لوگ بیٹھے اے مرچہ میں کیا یہ بتیا یہ چمک رہی ہے، یہ ایمیں نہیں چمک رہی ہے، یہ پیچھے کوئی چیز اس کے اندر گزر رہی ہے، وہ چمکا رہی ہے۔ اور وہی بتی جب کنیکشن نہیں تو چمکتی نہیں، یہ ایمیں نہیں چمک رہے، میری کوئی کمال نہیں، ٹرانسفارم کے اندر کچھ نہیں اگر پیچھے نسبت نہ ہوتا۔ پیر مشن ٹرانسفارم ہے، پیر کا رابطہ پیچھے نہیں ہے۔ موبائل کا رابطہ ختم ہو جائے تو بات نہیں ہوتی، تو یہ رابطہ یہ میری کوئی کمال نہیں، یہ کمال ہے تو میرے مرشد کامل کا کمال ہے۔ ہمیشہ قیمت پہنتی ہے جب چیز جڑ جائے تا، داڑھی جڑے تا قیمت پہنتی ہے، مکان جڑے تا قیمت پہنتی ہے، کپڑا جڑے تا قیمت پہنتی ہے، زمین کنر جڑ گئی ہے یا نہیں، جب جڑے تا تاؤں کے اندر باغ بھیگا جاتا ہے، بندہ تو جڑے گا تو تیری قیمت پہے گی نا۔ داتا صاحب جڑے آتا قیمت پہی، لیکن جوڑنے والا کوئی کاریگر کا ہونا، کپڑے جوڑنے والا ہو، مکان جوڑنے والا ہو، گاڑی جوڑنے والا ہو، اور بندہ جوڑنے والا ہو۔ میاں صاحب نے فرمایا کامل مرد محمد بخشا تلال بڑا مل پترو۔ کس طرح اس دل کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے۔ سلطان باؤ سے فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے اور دلا دیا جانے بچے بیڑے اور بچے تھے اور بچے بن مہانے جادات بکر دلے دے اندر تنبو لیکن اس کے اندر بڑے پروگرام ہیں، لیکن اس کا مرکز یہ نہیں ہے، اس کا مرکز پیچھے ہے۔ اگر اس کا کنیکشن پیچھے مرکز سے نہ ہو تو موبائل سے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو اس کا رابطہ پیچھے ہے، اس رابطے کی وجہ سے یہ چمکنے پہلے تار بڑی ہو یا چھوٹی ہو، مرچ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کرنٹ ہے تو چمکے گی، جو کرنٹ نہیں تو وہ چمک سکتی نہیں۔ ایک فیوز ہو جاتا ہے، ایک فیوز ہو جاتا ہے، کرنٹ بھی جاتا ہے
لیکن آندہ روشنی نہیں ہوتی، اس کی قسمت سو گئی، وہ دے اندر والا ایلیمنٹ چلتا۔ کچھ آنڈے تو سفید ہوتے ہیں لیکن سائے دے تھلے نہ رہے مرغی دے تو وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو جڑے سائے دے تھلے رہتے ہیں ان کے بچے نکلتے ہیں، تو ولیوں کے سائے تھلے رہتے ہیں ان کے عقیدے تو صحیح رہتے ہیں، لیکن جب کامل مل جائے ان سے بچے نکلتے ہیں، وہ بچہ فرید بن جاتا ہے، وہ بچہ سلطان العارفین بن جاتا ہے، وہ بچہ پھر مہر علی شاہ صاحب بن جاتا ہے۔ آج وہ نہیں بنتے، آج بچے سائے تھلے ہیں، آندے سائے تھلے ہیں، لیکن کوئی ہستی کامل ملے تو انہیں آنا تو بچے نکالتی ہے، پھر وہی آنے اب جوان ہوتے ہیں وہ مرغی بچے دیتی ہے۔ میرے دوستو ہم بہت بھول چکے ہیں، ہم نے اعلیٰ پیغمبر کی تعلیم چھوڑی، آج پوری دنیا دوتے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ سب مذہب اعلیٰ مذہب کے رہے کون سا ہے؟ شکر اتنا پتہ ہے نا، لیکن سمجھ نہیں اگر اعلیٰ جو ہے تو ہم اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے، پھر ہماری سوچ بھی اعلیٰ بنے گی، ہماری دلائی بھی اعلیٰ بنے گی۔ ایک چند دن زندگی ہے، اصل زندگی آنے والی ہے۔ ایک زندگی ماں دے پیٹ والی تھی، ایک پانی دا بلبلا، پھر خون بنیا، پھر گوشت لوتھڑا بنیا، پھر عذاب بنے، پھر مقیم آیا تو مکان اس رونق آ گئی۔ نکلتا ہے تو مکان کی رونق ختم ہو جاتی۔ جسم اور روح دو چیزیں ہیں، جب جسم اس مقیم چلا جاتا ہے، روح مٹی کی ڈھیری ہے، مقیم روح ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نہ دنیا سے نہ گھر یا بات کرنے سے تسلی دل کو ہوتی نے خدا کو یاد کرنے سے۔ میں سوچتا اللہ والا یہ مزارت رونق لگی ہوتی، وہ کیسے مہمان ہیں، کیسے مہمان نواز ہیں۔ رات چلے جاؤ داتا ساتھی مزار سے تو رات چلے جاؤ گے تو ہمیں لنگر ملے گا، سکون ملے گا۔ یہ کیسے لوگ اصل تو یہ طرح ہے، جب دنیا تے رہے تو ایک دنیا دی بادشاہی کرتے رہے، جب دنیا تو گئے تو انہیں مدار بھی بادشاہی کرتے رہے۔ آپ اور کہو امیر تو امیر، لین لارڈ، جگیردار جب دنیا سے چلا جاتا ہے ان کی اولاد اپنے بعد کی قبر سے دعا بھی نہیں کرتی۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں جو کل پڑھا چڑھتے ہیں۔ یہ بھی سنیانو اللہ پاک نے ایک ملاد منانی اور کل پڑھانا، یہی تو ہم دو چیزیں رہ گئے پچھانا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ غلام ہو جاتا ہے، غلامی کا پٹا کل پا دیتا ہے، کسے کامل کے ڈر لگ جاتا ہے، ان کا نام پھر سب سے آگے نکل گیا۔ یہ غلامی کی وجہ سے لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں، یہ غلامی کا صلہ مجھے مل رہا ہے، لوگ مجھ سے بہت پیار کر رہے ہیں۔ جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے دیکھ کر مجھے انمول کر دیا۔ پانی نے کیا دودھ مجھے ساتھ ملا دے۔ لوگ اطاعت کرتے ہیں، ولیاں یہ مزارت نہیں جانے دیتے، ان کو سمجھ نہیں۔ مزار والا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ داتے جی نے مزار سے جائے تو جا کے 90 لاکھ مسلمان تھے۔ آج مزاروں سے لوگ روک رہے ہیں لیکن ان بیچاروں نے سمجھ کوئی نہیں۔ پانی نے کیا مجھے ساتھ ملا دے، دودھ نے کیا میں بدنام ہوں گا، پانی نے کہا تو بدنام نہیں ہوتا، میری قیمت پہ جائے گی، میری قیمت بڑھ جائے گی۔ دودھ نے کیا میرا کی فائدہ ہوگا، پانی نے کیا میں سڑا تینوں سڑا نہیں دے گا۔
جب دودھ پانی میں چلا جاتا ہے تو کی نظر آتا ہے؟ پانی یا دودھ؟ پہلے تو تسا میں ویکھی کو نسی، ہون میں نظر کیا آ رہا؟ ولی کامل دی نظر ہوئی ہے تو تب نا، تب تک پکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے دیکھ کر مجھے نماز دیا، آپ نے جب رنگ چڑھا تو آج عزت بن گئی، ورنہ کون پوچھتا تھی؟ مجھے تو جتیاں کو کسی نے بیٹھن دینا۔ یہ سب اس ولی کامل کی نظر ہے، ان کی نظر سے بغیر کرانٹ کے بغیر پکے بھی بیکار، ٹوپا بھی بیکار، لیٹنگ بھی بیکار۔ جو کرانٹ ہے تو اپنی روشنی سارے دے رہے ہیں، وہ پیچھے نظر ہے تو تب یہ روشنی ہے، اگر نظر ہو تو مجھے کوئی پوچھتے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہم اللہ والا کے ساتھ لگتے ہیں، جب ان کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر جب نہ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا رنگ اچھے چار دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے رنگ چڑھیا، وہ رنگ چڑھا، لوگوں نے شک پہ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگ کچھ میری طرف شک کر رہے ہیں، آپ نے چادر لے کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگ گئے، میں غلام ہوں، پھر آپ نے مہندی لگائی، میں غلام ہوں۔ تو غلام کو کیا چیز ملی ہے؟ آج نام چمکا ہے تو سب صحابہ سے اعلیٰ نام چمکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ والا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے نو چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں۔ ایک کم ہوندہ ہے لجپالاں دا جڑے لا کے توڑ نبھا جان دے۔ ابھی مولانا صاحب تعارف کرا رہے سن، یہ وہ علم ہے، کوئی بھی علم پڑھتے رہو، قرآن سے نہیں بچتے۔ آپ جب مولانا ہو گئے پھر کیوں پیچھے گئے؟ لیکن ایک تار سے روشنی نہیں ہوتی، روشنی دو تار دے ہوتی، دو علم دو ڈھنگ میں سرکار لے کے آئے، ایک علم قرآن اور حدیث کے ذریعے، دوسرا علم جیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کچھ میرے سینے میں تھا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سینے سے منتقل کر، وہ کتابوں سے نہیں، وہ نگاہوں سے۔ وہ علم جب سینے میں آتا ہے تو انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا حافظہ کم ہے۔ حضور سے نے فرمایا، ابو ہریرہ چادر بچھا۔ اب غور کرنا، چادر حضرت ابو ہریرہ کو رہی سی تو حضور نے فرمایا بچھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ چادر بچھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو بھار کے دیتے ہیں، 3 چلو بھار کے دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ابو ہریرہ لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ چھاتی نہ لگاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کوئی چیز بھولی بھی نہیں۔ تو یہ علم ہے۔ ابھی ہر دور میں پیغمبر آئے، معاشرے لے کے، ہم معاشرے کے قائل، ہم نبوت کے قائل، ہم رسالت کے قائل، ہم صحابیت کے قائل، ہم ولیت کے قائل، ہم آل بیت کے قائل۔ ہماری جماعت صحابہ والی جماعت، ہماری جماعت اوسط قطب والی جماعت، ہماری جماعت ادب والی جماعت، یہ جماعت ہے تو اہل سنت والجماعت۔ یہ شاخ یہ ہوتی ہے نا کلمہ، کچھ سکھ سر جاتی ہے، وہ ہریاں نہیں ہو سکتیاں، کچھ ہریاں ہوتی ہیں، مالی نہیں ملتا، زمین کوئی اچھی ہو مالی مل جائے، انہوں نے بیج دے تو پھر پانی دے تو باغ نظر آتا ہے۔ سنیو تاریاں کلمہ تحریہ ہے، تو مالی ملے گا، یہ مالی ملا نا تو مالی نے جب یہ پانی دیتا تو لوگوں نے فیض ملنے لگا۔ یہ میری کمال نہیں، یہ کمال میرے کامل مرشد کی ہے۔ سانو ایسا مرشد سبق پڑھایا، بن پڑھیا پیا پڑھی بے ہو، تے کنا دے وچ انگلیاں پایا، بن سنیا پیا سنی بے ہو، نہ زبان ہلے نہ بل پڑ کے اصل نمازی سوئی ہو۔ کیڑا اس کا دل اللہ کی یاد میں ذاکر ہو گیا، وہ باشرہ بھی ہو گیا، گانے چھٹ گئے، شراب چھٹ گئی، زنا چھٹ گیا، جوا چھٹ گیا۔ اس علم کی ضرورت ہے۔ ابھی میرے دوستو شہری علم پڑھو، آج کوئی سوال کرے ان کو جواب دو، لیکن اس علم کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اس وقت ہر دور میں پیغمبر، ہر دور میں ولیاں کرامتاں ملیا۔ بابے فرید کی کرامت مٹی نو شکر بنائی، سلطان عارفین نے مٹی نو سونا بنایا، اور میاں پیر حضور داتا صاحب میری خانہ کعبہ دکھاوے، پیر میرے شاہ صاحب پرندے نو زندہ کرے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ
مردے نو زندہ کرے. اس دور میں ہمیں وہ کرامت بھی دیے جنہیں مردہ دل زندہ ہو گئے اور خیرات کا نشان چھوڑ کے اپنے پیغمبر کے غلام. ابھی اس کرامت کی ضرورت تھی. یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. اللہ پاک صاحب کو شوق عطا فرمائے. ڈاکٹر شعیب تھوڑا تعارف کرائیں گے, اس کے بعد مولانا صاحب کا بیان ہوگا. اس طرح آپ کا پروگرام ایک نام بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, کیونکہ آنکھ میری میں تھا سرما کھا کے مدینہ و نجف. سامعین محترم, سرکار کی بارگاہ میں سن 95 میں حاضر ہوا. حاضر ہونے سے پہلے میں پاکستان 1 سال تقریباً رہا, لیکن اس سے پہلے میں اپنے والدین کے ساتھ سعودی عرب رہتا تھا. میں نے سن 85 میں پہلا حج, 90 میں دوسرا حج اور بے شمار عمرے کیے. نماز کی شوق دل میں پیدا نہ ہوئی. نمازیں پڑھتا تھا, کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی. ٹی وی, گانے باجے سب چلتے تھے, لیکن وہ جس طرح دین میں رغبت ہوا کرتی ہے وہ نہ تھی. ٹائیں بھی تھی, داڑھی کا میں قائل نہ تھا. سرکار کی نظر پڑی, آپ نے شفقت فرمائی. میں آستانہ عالیہ راوی ریان شریف حاضر ہوا. آپ نے نظر فرمائی, بیعت سے نوازا. پھر داڑھی بھی آئی, دستار بھی رکھی گئی, لباس بھی ملا, سنت کی پیروی بھی ہوئی, نمازوں کی پابندی بھی نصیب ہوئی. یہ سب اسی نگاہ کا کمال ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. وہ عشق مصطفیٰ جو سینوں میں سینہ آ رہا ہے, وہی جب نصیب ہوا تو خود بے خود داڑھی بھی آتی گئی, دستار بھی آتی گئی. پھر سرکار, میں نے اعتکاف کیا راوی ریان شریف میں. اسی دوران مجھے کوئی خبر نہ تھی کہ باہر جاؤں گا. پہلے میرا ارادہ ہوا, سوئٹزرلینڈ کا میرا ویزا لگا. میں نے اپنے بھائی کو انکار کر دیا. میں نے بولا میں بیعت ہوا ہوں تو میں سرکار کے پاس ہی رہوں گا, ایک چھوٹا سا کام کر لوں گا, بس تھوڑا سا کمایا, باقی سرکار کے پاس. سرکار پاک کی یہ چیز بھام گئے, سمجھ گئے, تو آپ نے مجھے فرمایا بیٹا میری خوشی ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں. وہاں کے لوگوں کو اسلام کی خبر نہیں, ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ. میں اعتکاف سے اٹھا, گھر آیا, میرے بھائی نے بتایا کہ آپ کے رومانیہ کے کاغذات مکمل ہو چکے اور رومانیہ کی تیاری کرو. میں عید الفطر جب پڑھی تو عید الاضحیٰ جب دوسری آئی اسی وقت اسی سال کی, وہ میں نے رومانیہ میں پڑھی. سرکار پاک کے ارشاد کے مطابق میں نے ڈاکٹری شروع کی. آپ نے مجھے فرمایا بیٹا لوگوں کی خدمت کا صلہ بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ ڈاکٹری کا علم حاصل کریں. اگر آپ اس کو ضرور حاصل کریں, ضائع نہ کریں. میں نے ڈاکٹری شروع کی اور سن 2001 میں نے اپنی ڈاکٹری کو مکمل کیا. میں واپس سرکار پاک کے پاس حاضر ہوا اور اپنی ڈگری سرکار کے آگے رکھ دی. آپ نے دیکھا, دعا فرمائی اور پھر فرمایا بیٹا میری خوشی آپ چلے جائیں اور اسپیشلائزیشن کریں. میں نے جنرل سرجری میں اسپیشلائزیشن شروع کی اور اب میں 2008 میرا آخری سال ہے. ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جگر کے متعلق پھر میں نے جگر کی پیوند کاری, لیور ٹرانسپلانٹیشن میں نے پی ایچ ڈی شروع کی, وہ بھی اسی سال کو ختم ہونے کو ہے. اور ابھی آپ نے جو سنا ہے کہ تقریباً 17 بندے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. دوستو جب میں رومانیہ گیا تو مجھے ان کی بولی نہیں آتی تھی, مجھے ان کے کلچر کا, مجھے ان کی ثقافت کا, ان کے رواج کا, ان کے رسوم کا مجھے علم نہ تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 17 بندے جو مسلمان ہوئے اس کا اعزاز حقیقتاً سرکار کے چہرے پر ہے. مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی, میں نے تو ان کو کچھ بولا ہی نہیں.
نہ میں انہیں سمجھا سکتا تھا نہ وہ مجھے کچھ بات کر سکتے تھے. بس وہ چیز جو سرکار پاک نے سکھائی وہ بولی جو آپ سے سیکھی تھی اسی بولی کے مطابق بولتا گیا اور خود بخود ان لوگوں نے کہا کہ واقعی اسلام ایک سچا مذہب ہے. پھر داڑھی رکھتے بھی دیکھا گیا, دستاروں میں بھی دیکھا گیا, پردوں میں بھی دیکھا گیا اور تقریباً ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بات سرزد ہوئی جس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے, عشق مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے. دوستوں میں یونیورسٹی میں جاتا, وہاں کا دین پرنسپل یہودی جب کبھی بھی مجھے کام ہوتا تو اس کے آفس میں جاتا, وہ کھڑا ہو جاتا, میں حیران ہو جاتا. وہ کھڑا ہو جاتا, کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو کسی دوسری کولیگ کو بالکل نہ ملتا نہ اسے پوچھتا, بلکہ میرا اسے فکر خیال ہوتا. اگر کوئی بات ہوتی, کوئی ایگزام کے متعلق کوئی سوال ہوتا, کوئی یونیورسٹی میں کوئی کام ہوتا تو میں اس کو بولتا تو وہ کہتا کہ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ لڑکا کہتا ہے. حاضرین محترم, وہ عزت جو ملی, وہ شہرت جو ملی, وہ نام جو ملا, یہ سب سرکار کے صدقے سے ہے. پھر جب میں نے اسپیشلائزیشن شروع کی تو مجھے میرے پاس مالی وسائل کم تھے تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ پر توکل رکھو اور انشاءاللہ جاؤ. میں گیا تو ملک رومانیہ نے مجھے اسکالرشپ دیا, وظیفہ دیا, جس میں میری فیس سالانہ جو 2.5 لاکھ ہے وہ معاف ہوئی, بلکہ مہینہ وار انہوں نے مجھے وظیفہ دینا شروع کیا. وہاں کے اخراجات, وہاں کی رہائش بہت مشکل, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی بندے کا دین اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے. یہ بس وہ نگاہ کا کمال ہے جس نے اس ملک میں بھی, بلکہ جو ساتھ لگ گیا اس میں بھی میں نے دیکھا شرابوں کو چھوڑتے دیکھا, گلوں سے سلیبوں کو اترتے دیکھا, خنزیر کا گوشت جو کھاتے تھے وہ چھوڑتے دیکھا, شرابوں کو چھوڑتے دیکھا. ان لوگوں کے لیے یہ چیز نارمل ہے, بلکہ ان کے خون میں یہ چیز ہے. لیکن جب کبھی عشق مصطفیٰ آتا ہے تو یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سرکار کی عمر دراز فرمائے. یہ ملک پاکستان کے لیے نہیں بلکہ سرکار کا خادم جہاں کہیں بھی گیا اسے عشق مصطفیٰ کے ساتھ اور شریعت کی پابندی کے ساتھ گیا, وہاں پر اس نے حضور کے غلام اضافہ ہی کیا ہے. وہ لوگ تہے دل سے, دل کے تھا گہرائیوں سے اسلام کو قبول کیا, اور اللہ پاک ان کو بھی استقامت عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری نسبت کو اس سرکار مبارک کے ساتھ کامل فرمائے. سرکار کو جس طرح راضی خوش کرنا چاہیے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہم یہ تعارف اس لیے کراتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ جب داڑیاں رکھتے ہیں ذکر کرتے تھے علم چھوڑ دیتے ہیں, کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط لوگوں کا خیال ہے. الحمدللہ وہی بچے جب رابطہ کرتے ہیں اور کئی بچے ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, اور الحمدللہ اپنا جانبداری سے کام بھی کرتے ہیں. اسے ہم مسلمان پاکستانی ہیں لیکن ہم پر کی سنت کو زندہ کرنا بڑی مشکل سمجھتے ہیں. یقین جانے یہ عشق اس ملک میں کے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور رخ پیش کر رہا ہے. تو میرے دوستوں, یہ علم جو نگاہوں سے ملتا ہے, یہ علم جو حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا, ابھی اس علم کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ یہ چیز حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچو اور اپنے پیغمبر کا نام کام روشن کرو اور دوسرا تک پھیل جاؤ. لیکن یہ ان کو نصیب ہوگا جو ادب والا ہوگا, بے ادب نو یہ نصیب نہیں. اللہ پاک سب نو ادب اور عاجزی نصیب فرمائے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو لوگوں کو دکھاتے ہیں, بھائی دیکھ لو یہ پہلے کیا تھا ابھی کیا ہے. کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. وہ خوش نصیب ماما جنہاں دی اولاد نیک ہے, اور وہ خوش نصیب ماما جو اپنے بچہ نو دین کا علم اور ادب سکھاتے ہیں اور صحیح عقیدے والا کروں اپنے بچہ کو پڑھاتے ہیں. اور یہ علماء کی بڑی مہربانی ہے جو یہ تنخواہ نہیں دیتے اور یہ گزارا کر کے اور یہ حضور کے باغ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کا صلہ ان کو آخرت میں خدا ضرور دے گا. سب وقت جیسے نہیں ہوتے, ہر چیز پر زوال آتا ہے. اللہ پاک سب نو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی فرمائے. اور دو جہان سردار کا جو پیغام ہے جس کا ان کے ساتھ مشابہ کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو ہم اپنے پیغمبر کی بات, اپنے خدا کی بات
جب مکمل منیں گے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک سب کو شوق ذوق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار مبارک کی زیارت بھی کر رہے ہیں, آپ کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. آج آپ لوگ یہاں پر محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ ابا جی سید محمد حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے. جو ساتھی تشریف لائے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسٹیج پر تشریف فرما ہے میاں معین احمد خان بٹو MP اور ان کے ساتھ میاں محمد اصغر برید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میاں فتح محمد صاحب بٹو اور دیگر ان کے ساتھی ان کے ساتھ آئے ہیں. سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کرتا ہوں. تو جس طرح انہوں نے کمال آداب کا خیال رکھتے ہوئے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے, تو ساتھیوں کو چاہیے کہ انہیں یہاں سے راستہ دیں کہ آپ وہ سرکار مبارک سے سلام بھی کر لیں اور قریب آ کے آپ کی زیارت بھی کریں. میاں محمد بن خان سرکار مارک کے سامنے ماشاءاللہ علاقے کے ساتھی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے بلکہ یہ میرے مرشد کریم نے مجھ پر شفقت کی ہے اور یہ میرے مرشد کریم کی محبت اور آپ کی نگاہ جو ہے سب کو کھینچ کھینچ کے لائی ہے. اللہ رب العزت آنے والوں کے درجات بلند عطا فرمائے اور پیر و مرشد کی نگاہیں قائم اور دائم رہیں. اب آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید مراد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ماچھی وال آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار میاں صاحب مبارک, علماء اہل سنت, پیر سید مراد علی شاہ صاحب. لکھ مربع دا مالک کپا گڈے تے کروڑا مان اتر پہ من دا قیمت 1600 1800 انکم او دا گورنمنٹ دے بینک بھی جواب دے جائے. اتنی دولت دے باوجود اگر سینے چ رہی بھر ایمان نہیں اس سے اتنی دولت کا فائدہ بولو فائدہ نہیں. ٹکٹ جلے MP بنے MP تو پھر MNA بنے پارٹی چوک کے وزیر اعظم یا صدارت پہ بٹھا دے 4 صوبہ پاکستان دا صدر بنے یا 74 صوبے ملک دا صدر بنے. طاقت تے بڑی ہے صدارت تے وزارت مگر باوجود صدارت باوجود وزارت
اگر وہ سینے جاؤ پر ایمان نہیں اس صدارت تے وزارت دا فائدہ نہیں. وہ ایمان کیے ایمان نماز دا نام نہیں روزے دا نام نہیں یہ ارکان اسلام نے. تھوڑا جا کے سفر کریے. ایمان حدیث بخاری لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. علامہ اقبال نے سونا ترجمہ کیتے ادھے نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. علامہ اقبال سردی دیا راتا تہجد ٹھنڈا پانی تے پیر تیرے پاٹے جسم تے لڑدا ہوئے پانے دا یہ ساری چیزاں تو کہنے جولیے میں سارا کچھ میری جولیے چوے میں اپنے آپ نو مومن نہیں شمار کرتا. لست علامہ اقبال کدو مومن ہوتے میں جب تک کٹوروں خواجہ فتحات عزت پر بجوز گھبے نبی کامل ایمان ہو نہیں. اے ایمان ہے اے دولت لاجپال کریم علیہ السلام دی سینے چ ہوج لگے اکھاں چوں آنسواں میں دیکھتے بیٹھے اللہ والا نو بھائی یہی تے کمال ہے. نبوت دا دروازہ بندے ولایت دا دروازہ کھلا ہے. تیرا پیغام مصطفیٰ سینہ و سینہ پیش کر دیا آئے نے. بھائیو غیور سنی ساتھیو میں نو بڑا دور تو سدے پتہ نہیں بابے نے پینا نو کیا ہے یا شاہ صاحب مدنی میرے مطالب نے. بہرحال میں بزرگاں دے آنکھیں لا تواڈے کول چند لمحہ بعد واسطے میں سفر نہیں کیتا. میں نو پتہ ہے اس سرزمین دنیا اتے اللہ دا قرآن دسگاہ مسجداں موجود ہے گواہ 1,26,000 کروڑ بیش انبیاء نے اس قوم نو واز کیتا. ایک پیغمبر دا واز اے محدث کے اثر علامہ محدث مفتی عبدالعزیز صاحب اور حضرت علامہ آپ دے مفتی ابن مفتی بڑے علماء بیٹھے نے. اس جمرے تسی میں نہ سمجھو یہ سارے دین دے پہلوان بیٹھے نے. یاد رکھو میرے عرض کرنا مقصد 950 سال بعد پیغمبر خدا سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا قوم دی حالت دیکھ کے ہاتھ چک چھڑے. پوچھا مولا کریم نے کی ہویا تینوں؟ انہیں کیا سونے اس قوم تو میرا پنڈا چھڑا دے. اللہ پاک نے فرمایا جنہوں 950 سال واز کیتا ہی تو جی کوئی تیری تقریر دی تاثیر اتے میری توحید دے تیری نبوت دے اقبالی ہوئے نے. جی یا اللہ فرمایا انہوں نے بارے سوچ یا اللہ کیا کرو فرمایا بیڑا بنا منہ لالوں اتے بٹھا لے. 2 سال متواتر بیڑے بڑھنے لگ گئے. جدو سیڑھی لگی تے اللہ پاک فرمایا گنتری کر فتح الباری شرح بخاری پہلی روایت 3 مسلمان ہوئے. کتنے 3 ایک روایت 8 مختلف روایتاں نے. اتنے پیغمبر خدا دا واز قوم ہضم کر گئی ڈکار نہیں ماریا. میرا 15-20 منٹ واز کیا اثر کرے گا؟ میں واز واسطے نہیں آیا. تسی پوچھا شاہ صاحب کار تو تینوں لے آئے کار دے واپس پہنچاون گے یہ کوئی تیرا مقصد ہی آون دا ہے؟ ہاں میرا مقصد ہے بے مقصد نہیں آیا. مینوں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا قول یاد آندے. آپ نے فرمایا اٹھ فریدا ستیا تے محفل ویکھن جا پتہ ہے کوئی بخشیا تھوڑا جہاں بڑھا بندہ رات دیر آ چکا ہے. میری عادت ہے صبح 4 بجے جا کے صبح سبق بھی پڑھانے. میں سارا دن درشن علماء دا لکھا ہے ہن صلحاء دا درشن. مرید بندے کیوں یہ بیعت چلتی کیوں یہ ضرورت بابے دے رنگے رنگ ہی رتے چڑھے گا. مینو کی پتا تھی باہر اللہ
کرے چڑھیا نال چڑھے چلو کہتے جی کچھ نہیں یہ دے نال ہاتھ لاوے نا پڑاک تلے آیا مرے ککے دی بجلی سائنس دی یہ تنوں پھٹکار کے مار دیے تے جڑے کامل دی دل کرو تسی تے دیوانے کملے ہوئے بیٹھے مینوں کملا نہ کرو بھائی بابا فرید دا قول پڑھیا بابا فرید نہیں ہو لکھا اٹھ فریدا سدیا او میں بل ویکھن جا پتہ ہے کوئی بخشا مل جائے پتہ ہے کوئی رحمت خدا مندی بہانہ میں جو جدو رب کٹن دے ہوندے ککھو لکھ بناونے دیر نہیں کرنا میں لمبی مثال تواڈے سامنے نہیں دیندا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمانن 70 سال چراڑ پوجا پاٹ بت دی کردا رہیا یا سلام جدو 70 سال دا بڈھا شنان کر کے ادھی رات بت سامنے تے کہندا یا سلام منہ بھی پھلیا زبان چ بے زوم آواز آئی یا سلام کر دے آواز آئی یا سنات عرشو فرشو زیرو زبرو سجے کھبے آواز آئی یا ولی یا ولی یا ولی اللہ پاک دے فرشتے بول پہ نے کیا مولا کریمہ کی کردہ پہ وہ کراڑی دا پوتر سامنے بہت پہ 70 سال بسوں کراڑا دی وہ بول دے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا ارشاد گرامی یوم محشر انہیں بڑے عظیم اجتماع میرے نیڑے کیڑا ہوئے گا تو صحابہ نے عرض کیتا سونیا اللہ و رسول عالم تو جانے یا تیرا رب کلام نے فرمایا دساؤ بندہ جی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ممتی میری میرے نیڑے تھے آج زندگی کسر رب درود و سلام علیہ وسلم او ممتی میری میرے نیڑے تھے آج زندگی کسر رب درود و سلام علیہ او ممتی میرے نیڑے تھے آج زندگی کسر رب درود و سلام علیہ زندگی کسر رب درود و سلام علیہ سلام علیہ درود و سلام علیہ سلام علیہ بول دیتا ہے ایک دفعہ کہہ بیٹھے یا سم تو 70 جواب دیتا آواز آئی اور میری دھار سنو تھوڑی دھار 2 منٹ چوک کرو بھائی میں غلامہ صبر کر کے اپنا دل دا درد پیش کر دے دونوں میں بیک دار آگیا اور میں نو کسی بیکھو چنگی آندے اللہ نے لگے چھوٹی پائی سنو گال کتے سی بڑا بندہ گال بول گیا فرشتے بول پائے سونیا کی کرنا پائے چراڑ آئی او ماں نتھی کراڑی بیٹھی آئی او پت پائے سامنے ساری سا عمرہ پوچھ بے زوم ہو دے موچو ایک دفعہ سمد نکلے 70 جواب
اللہ فرما صبر کرو تو انا جواب دینا یا اللہ کی جواب دے دینا بدلا وہ ہے کناری دا پتر فرشتہ بول کے 70 سال آواز ماری وہ دے جو کوئی جواب نہیں آیا اگر بول کے سچے خدا نو آواز ماری میں خدا جواب نہ دینا جھوٹے سچے خدا کی کون بن کر جاؤ اتر جاؤ زمین دے لاؤ کن یہ دے مونال فرشتے آئے جماعت کن لائے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ تینو ایمان دے گئے دولت ایمان آلی کوئی مولوی آیا ہوگا درو یہی کوئی مولوی نہیں آیا انہوں نے کہا کوئی مفتی محدث ہوگا کوئی نہیں آیا انہوں نے کہا کوئی ولی ہی پیر کتب ہوگا درو یہی کوئی بھی نہیں آیا انہوں نے کہا پھیڑیا تو کلمہ کی میں پردہ بیٹھے نامولو سنیاری بیٹھے اجل نہ مرشد آئے نہ عالم آئے نہ محدث آئے اور کوئی پیغمبر آئے نہیں نہیں اور تو کی میں پچھانے خالق لوں انہوں نے کہا 70 سال آواز ماری ہے اے میرے پیو ماں دے کھڑے چہلا دے اے بہت پتھر دا 70 سال کوئی جواب نہیں آیا بھول کے سنم دی بجائے 21 دفعہ آگئی یا سبب 70 جواب ہے یا آبادی میرا دل بن گئے اے جھوٹے ہو سچائی اور سچے خدا دی خبر ہو دی پئی آئی اور مرشد کی ضرورت کیوں ہے ان الذین یبایعونک انما داجی من آسرا دیتی چلو میں انشاءاللہ یبایعون اللہ ید اللہ فوقا قرآن ہے سنا بیعت کرو جی بیعت کرو یہ کیوں کری ہم نہیں بیعت کرو سن دے کام بن جاتے وہ چوکھا بن دی ہوگا کتے پاک ہو کے بہشتے اصحاب کہاں دا کتا ہے کتی دا پوتری کتا ہو دا پیوئی جب ماں جایا کتی دا نج سن آئین یعنی اصحاب کہاں بنی اسرائیل قوم دی ملیاں دی مایت دی بیٹھے دا فرمایا پاکان دی مایت تسی بیٹھے تیرا اصل بدلا کے بندہ نہ بنا کے بیٹھتے ہوتے اس پیغمبر دی تیسان جڑے پیغمبر علماء امتی کام بجائے بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے علماء سابقہ بنی اسرائیل قوم دے انبیاء برابر نے انہوں دے ولی اچھی ایک کمال ہے بے بے صحبت کے سدھا جاوے سچے کے جھوٹے بولو گے صحیح اب میں نہیں کہنا اللہ دا قرآن کہنا پائے یارو ہوئے میرے لاجپال دا امتی سبحان پھر ہوئے ولی کون ہوئے ہوئے کون سنا معلوم التنزیل مفسر لکھتے ہیں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی روایت حضور سرور کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت محرمت علی الامم حتی تدخل امتک جنت حرام امت آدم جنت حرام امت خلیل جنت حرام امت عیسیٰ جنت حرام جے تک رجپال دا 5 فٹا پیر امتی دا رکھسی بھیجتا لال اس امت ولیاں دا کی کمال ہے قرآن مڑ مڑ کے نہیں یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان آیا یا اللہ کی کہنے فرما 2 گلاں تواڈے نال کردا پیاں کیڑی تے پکیاں سچیاں گلاں نے ایک میں تو ڈرو دوجا سچیاں نال رلو سبحان اللہ ایک میں تو ڈرو یا اللہ تو آئی تک نظر تک کوئی نہیں آیا صداحت تو ہی پاک ممسوحات تو پاک کلام تو پاک اخذی بسارت تو پاک تے تو کی میں ڈری ہے بندہ دے ساپنوں بیکھے تے ڈار جان دے کوئی محیط آیا جو دشمن بیکھے ڈار جان دے تر تو بیکھے نہیں فرمایا اگر بیکھ رہے ہیں تو ما آل متقین بیٹھ جا اور سچے
بچیاں دے نال پائے تینوں خاص نہ ملی تے مینوں رب نہ اے رب نے دتا ہی سبق اے رب نے دتا ہی سمجھتے ضرورت ہے کہ نہیں ایک رومی دی گل سنو بات سنو گل کراں بھائی تسی دا مانو بیٹھے میں بے مننے نو منوا لیندا تسی تے سارے مننے والے بیٹھے یا رسول اللہ یا اہل سنت زندہ باد یہ سب مبارک زندہ باد یہ سرور شاہ بڑا محیط بندہ ہے بابے ایسے دیا جھال مارے سے میں ضرور آنا پائے گے بڑی مصروفیت دے بعد بڑا خوش ہوا پہلے میں علماء دی زیارت کی تھی ہن اللہ دے والا دی ماں لاؤ یا دی زیارت کی میرا بعد بڑا پڑا میں ہن رومی دی گل سنا کے بعد ختم کرنا میلاد دا مہینے رات دن پروگرام نے بابا رومی لکھ دے اللہ دے تسی بیعت کرو صحابہ نے دی سننا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اللہ دا قرآن حکم دے رڑ جائے نیکاں دے نال یا اللہ تیری کی ملے گا تو اپنے نال لڑا اللہ دنی ماں اتقوا اللہ وکونوا بابا رومی دے گل بڑی مزدار ہے اللہ والا نے گل سن تو سادی بولی گل کی تھی بابے محمد سادی گل کی تھی مگر گٹھ پر جوڑ اللہ اقبالی میں نہیں تڑپے آدھے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں سنو غیور سنی ساتھیا بابا لکھ رہے ہیں ضرورت بالکل ہے بغیر ضرورت آپ پاس نہیں اور سونیا ہم سمجھا اللہ والے دی گل دے دوش سمجھے بادام دے دوش سمجھے اتو سخت اندرو اتو سخت اندرو اتو سی بیکو گے تو ملائی گل اندر پہنچے گے راہ دی کھل جاؤں گے بابا رومی رحمت اللہ نے مسنوی سے لکھی بڑی بچ اولاد مانے 70-80 سال 90 سال دے ہو گئے جدو کماندہ سی رانی سی جدو کمامن باندھ کر دیتا مٹھو تے اللہ کرے گھر دی ران راز نہ ہوگی میں کہ سوچیا بڑی نیک سی انہیں کہا سونیا رب پتر نہ دیتے ہون کردہ سی حالات بڑے نازک نے کیوں 145 تو ٹپا کھلوتے اٹھا اٹھتے جاندہ پئی صحابہ آپ پوچھنی میرا ارادہ اگر صلاح ہو گئے تیری اجازت تیری ہے کیوں الرجال قوامون علی النساء تو مرو دے بادشاہ میں عورت لیں گے واہ پہ نہیں جاندی اٹھتے کھلو جاندے نہیں کرن جو گا تھی میں ران مانوس کدے کدے جاندے کہ 10 کی انہیں کیا آنکھیں تا پاجی کران تے پیسے کٹھے کر گی نا کوئی ایسا پاجی کر کے میری اجازت تو بھی ایسا پاجی کران تے جدے نال اپنے مٹھا پہ دے خرچے دے پیسے کر گی نا میری بولی سمجھو دی کہ میں پنجابی اور سونیا اگر اجازت ہو گئے کچھ پاجی کنائے ہو جا اور تالا جڑا دینا کسی دن چلت تر پیسے کٹے کھار گی نہیں ہے بھی میری مشکل بڑھے ویلے اللہ کرے دکھ نہ لگی یادت ہے بڑھے سوچیا سوچ کے متھے تو آپ چکے سو کہ اچھا اجازت ہے مگر شریعت دے دیرے دے بھیچ کریں باہر نہ کریں مرد کا ملا انہیں کہا اچھا مائی نو اجازت مل گئی مائی او سوٹ پاتا جگہ چھوڑی پہنیا پتہ ہے تو چھوڑی دا ورنہ چھوٹے سے سوٹ پاوے تو چھوڑی نہیں پا کے سرچی پوڈر لا کے میک اپ بیوٹی پارلر ٹیگ کر کے اور بڑے خوش ہیں اور بھی بڑے خوش ہوتے ہیں میری گال میں نے دی ٹیٹ دی گال کرتا سدھی قاضی کول چلی گئی خشبو دے ہلیاں تورے بڑی جو جوان ہو انہیں سوڑی دیکھ کے قاضی اور جوڑا کی اگا جو کہ نہیں میری شرط ہے اگر میرا فیصلہ نمبر وائز کرنا ہے تو پھر میرا معائنہ کرنا پڑے گا اگر میرا فیصلہ ابھی کرنا ہے تو میں یہاں کھڑی رہوں انہیں کیا معائنہ کروں گا جی میں آنکھ ویکھی مولی اور اللہ دین تمہیں آدھی ہاں بھائی انہیں کیا ایسا کرو بیٹھ جاؤ 120 سوالی گزر جان کے ظہر دے نماز کا ٹائم ہو گیا
تانگا منگوایا رکشہ لے کے گھر چلی گئی بابا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ او جلال الدین جدو کامل مرشد جو تے نگاہ پڑا دے صد کتابوں صد ورق در نام کون روح دل جانب دل دار کون کی آخیا اور رومی اپنی کتاب شریف لیا دے واہ واہ جلال مائی اگے تیری قاضی ہو رہی پیچھے چار گئی زال مردان دی جوڑ رلی ہوئی سی قاضی نو میں پہاواں گی تو اپنی گالاں گلوچ کڈے آپ ہینو پھسا کے بازار جدو بیچاں گی انہوں پتران دی انہاں دے بڑے پتر نے تے دولت قاضی بڑی کمتی ہے گی انہاں دولت دینی ہے اس پیو دے پردے رکھن واسطے سلام مینوں چکریں آپ 1 2 3 چھڑ دے قاضی چلا گیا انہیں پتہ نہیں سی بھی اے مائی کی کروئے چلت تر کروں بابا رومی لکھ دے جو گھر لے گی بول صاحبہ کہتے ہیں نماز پھٹی لوٹا مسلح نماز پڑھی میں کہا کی وجہ میں کہا کھلے مار مار کے میرے تے دان پکے پکے یہ بڑا ظالم ہے میں 90 سال جنی زندگی گزاری ہے تلے پر اللہ جانے آئی جانے رنی جی عورتوں کا پاس جا کہا دل تیرا میں اچھا نماز دکھلو تو بند کیا لا جاٹ وہ گتا سوڑا کم ہلیندہ تو بیٹھی اپنا یاد آج یاد ہے تو کہے تیری سندا بھی میں پہلے ہن اکھی نال نہیں کھوتا کھلے پہلے ہن چھنا نہیں مارے سوٹا تے کڈے 100 مان دیجئے جٹ کر اجی اوٹ دے منہ چکی نکل دی ہے جاگ مارے کہ کام وہ کہ یو ظالم تے ہن تیرا کنڈا ہی نال چوسی وہ کہ حق نہ خدا دے میں قاضیاں ملک دا نے سال گزار کیتے میرا تے ککھ نہیں رہنا وہ کہ میں 70 سال نوے کھلے کھادم تو کہا کہ تا ویٹ تیری رعایت کی ہوتا ہے بیلی ہو رہی تھا آخری آ گیا نماز انہاں کہا کوئی جگہ کہا نہیں کتھے لکاؤ گا ایک دفعہ میں نے لکا دے کتھے ہو کہ صندوق پہیے دے سے لک جا واق رومی تیری مثال تے کمال ہو او قاضی بڑیا بیچ مارا جندرا چابی گتی جیبچ بیلی آ گیا دے مارے سوٹے دیواران بسرانو انہاں کہا سلیمانی تمہار کی دے لبا لب دے ساتھ صندوق بڑی خراب ہو رہا تھے تے رن میں 90 سال برباد کیتا ہے ہن میں تیرا ٹنڈا چھونا میرے کول کوئی پیسہ نہیں یہ صندوق میرے باپ دی جائیداد یہ صندوق یہ ٹالی کالی دی لوہے دا دور دی کالی ٹالی ہے میں 4 مزدور ساتھ کے بازار چلے جانا مول پواؤنا 25 روپے تیرے حق مار دینا بیچ کے تیرے والا ٹنڈا چھونا میں جڑے باقی پیسے پیسے گزارا کرا یہ لے قاضی سنیا انہیں اگلی تو چگلی ہو گئی اتنے تک کھلے کھا لے ماں منت کھا لے ماں جو بازار کھلی اور سنتے بیٹھے نے یہ اتو اتو دیے پتا اندرو بیسو دے سنا غیور سننی ساتھی یہ ویلے بابا مزدورہ واسطے باہر بھجیا قاضی چیخ دیا انہیں کہا مائی میں نے تو پھسامنا آگی کہ میں 90 سال پھسی آج تو پھسے تھا تینوں بھیڑ پہ نہیں پہ انہیں کہا حق نہ خدا دے میں نو بچاؤ کہ وکا پتر میرے دنا ہے ذبیح اللہ صلاح اللہ بقاء اللہ 3 4 اولے انگینے میرے 4 پترن مکان نمبر گلی نمبر کہنو بھیج پترا میرا نو آگ پیو تو اڈا پھاس گئے آؤندہ پہ بازار بولی پوسی بڑی کاک راوے نہ راوے لکھا لا کے پیو نو خرید لیوائے پردہ نہ چاہتا سنا میرے محبت بھرے جوان مردہ میں تمہاری محبت دیکھ رہا تھا میرا دل بھر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے کچھ میں اپنی بات ہوا کیا بس اس نے آواز ماری سیٹی تو ملی ہوئی تھی
انہاں کیا سونیا سردے تاج کام بن گیا کیویں اے دیکھنا پتے یہ چارے پتراں دے پتے نے گلی نمبر انہاں کو سلا دے پیو تہاڈا پھس گیا صندوق او صندوق ہوندی پی ریڑھی دے اوتے چوک بازار بولی لگو گی جندرے کھلائے بغیر جو لکھ لگے تے کوٹھا لگے لا کے لے لے میں جندرا کھلن نہ دی انہاں تقید کیتی بابا بھاج پیا اطلاع دیتی انہاں کہا پیو تہاڈا پھس گئے تے اوندی پی چوک بازار او کہندا سی مربے مال کی کوٹھی نہ وکھائے ساری عمر زندگی کماواں گا ہن ککھ نہیں رہندے میرے منڈے دولتا چکیاں بینک دے سارے اکاؤنٹ پیسے جمع کر دے بوریاں دے حساب نال لے آئے بابا ریڑھی والا لے آیا 4 بندے موٹے دے چکوا کے ایک بازار چوک چ رکھی آواز مار ہاں بھائی میں نے مول لیاؤ میں عورت کو طلاق دیں انہیں آخر 10 روپے 20 روپے 50 500 انہیں آخیا کملے ہو تمہیں پتا نہیں اتنے مٹی لگی ہوئی ہے ایک کالی ٹالی دی بنی لکڑ دی ہے گی کھول کے بھی کھاوا کادی دیتی مگاؤ بابے آخر گال بن دی ایک دھکا لگے نا کان نہیں ڈٹھے بتو تے دکان سنو ایک عورت کا دھکا بھی ایک وجی ہر میں ایو کچھ نو آگاؤ تو لنک میں انہیں کی دیکھنا اندر بیٹھے نے عورت کو دھکا جو لے پانچ کا معلوم ہوتا ہے یہ بازار میں 4 جانتا دکھار امراض ریزدی جاؤ وہ ایسا کپڑے کے انہیں لگا وہ دھد گئے انہیں کہا پھر کیسے زندگی اتنی ہے یا کے سٹا کے گزارا کہ کل خانی دا جمعراتی دے پیسے آپ کہنوں سنبھال دیں گے بس کریے نہ مرائی 1 2 3 قاضی دے منڈیا ریڑھی لائی پیو چھلتا رہ گئے ہمیں پردھان دے اندر مانتی گل کرتا رومی کون انہیں چکا دیئے نفس ہے جڑے پاپ کیتن ایک یہی بند صندوق ہے کیا مطلب جبھار جو لے معاشر صندوق کھلی کھاک نہیں ملا وہ کملیات اتنا چودری تھی ملک تھی بٹو دلتانا تھی مہر تھی باجوہ تھی سید تھی جڑے والے عمل نہ پڑ لے کاکھ نہیں ملا عملہ نے خودو کھل لینی خودو کھلے نا بھی چکی نکل دیں بولو بھائی وہ لیرہ لیرہ نہ کڑھا ہوئے مرے لیرہ نہ کڑھا ایسے مرشد کامل کو بما صندوق دے گا ہی میں پان سنو پتا درخت پر ہو جب گر جائے تو چٹیل میدان میں اسے ہوا اڑاتی رہتی ہے کہیں ادھر دھکا اس کو سکون نصیب بولو پتے کو سکون اب پاتر کو سکون نہیں ہوتا ہے پتلا جا تو پاتر ہوا تیز این ڈھٹا دے سر دے باپ دے لگ دے پا انہوں سکون قدموں دے
تو مصر پتہ میں ہوا چاہے ہوا حرص شیطانی نال وہ تینوں اڑائی کھلوتے ہر پاسوں وہ بے قرار ہے. اگر قرار چاہتا ہے تو پتے کو چاہیے پتھر کے نیچے آ جائے. جب پتھر کے نیچے آئے گا بولو حرکت بولو حرکت نہیں ہوئے گی سکون آ جائے گا. اللہ والا ساتھی لکھتے تم بھی لکھتے آتے کسی کام میں اللہ ہاتھ جوڑے پتھر پکئی اللہ نے نہیں دینا. بڑے بڑے ڈبے ڈٹھے سے فرسٹ ڈویژن اسٹیشن تے کھلوتا اور جڑے ڈبے نو اللہ دی قسمیں انجن نال کنڈی پھر کی کر دیں ادھر سے جو آیا پینٹ پترون والا وہ کہ ادھر بیٹھ جاؤ کیوں دے فرسٹ ڈویژن والے ڈبے نال کی بری ہو اور جڑا انجن نال تعلق نہ رکھدا ہوئے تے کھلوتا رہے اور کس کام ہوندے او چھکڑا نہیں فرسٹ ڈویژن دا ڈبا صرف کی ہوندے نال انجن نال کتنے کھلوتی اسٹیشن دے پھر کی کرتے پینٹ پترون والے ہمارے قابل لیٹرین بن جاتے اگر کنڈی ہو بھی تیری لگیو انجن نال توڑے ڈبا کالا ہوئے تیل آ ہوئے او انجن نہیں دیکھنا کالا ہے بگا لکڑی والے تیل والے ادھے اپنے طاقت تے فخر ہو دے اللہ کری کامل مرشد دی کنڈی لگ جاوی. بہرحال مرشد پکڑا ہے تو دیکھ کے شرع دائی پابندو ہم اصولیوں میں وہ مرشد اساں تے کدی منیا ہی نہیں جڑا آکھے ہاں تو میں سید میں اگلے دن میں قدرتی صبر کرا پیا میری اداری تے بابے کے بندے آدن یہ چنگا برو کی احساس میں ڈر سارا میں اگے بیٹھا سی تے 7 بندے پیر چڑھاون آئے پیر آ چڑھیا میرے نال سی صاحب چوم دے میں ویکھیا 6-4 جا مچھون جوان بڑا لگا کیوں یہ قسمت پاکستان تعلیمی بڑی ملی پارلیمنٹ بڑے ہوئی بندے جنہیں زنا شراب بہرحال مرشد پکڑا ہے تو دیکھ کے شرع دائی پابندو ہم اصولیوں میں وہ مرشد اساں تے کدی منیا ہی نہیں جڑا آکھے ہاں تو میں سید میں اگلے دن میں قدرتی صبر کرا پیا میری اداری تے بابے کے بندے آدن یہ چنگا برو کی احساس میں ڈر سارا میں اگے بیٹھا سی تے 7 بندے پیر چڑھاون آئے پیر آ چڑھیا میرے نال سی صاحب چوم دے میں ویکھیا 6-4 جا مچھون جوان بڑا لگا کیوں یہ قسمت پاکستان تعلیمی بڑی ملی پارلیمنٹ بڑے ہوئی بندے جنہیں زنا شراب نال وابستگی کیتی سی کاش پارلیمنٹ نمودار نمائندے میں علی شاہ بن جاندے کتب علی شاہ بن جاندے یہ ویلے نال جاندے وعدہ تے تقریراں دے اگر میڈیا پیچھے کھلدی ہندو پہلے مسلمان کیوں یہ قسمت رونے اپنی قسمت رو پاکستان سے خون گئے جانا برباد ہوئی جانا ہوئی اس وقت کی آواز ہے آسمان دے زیر فلاج گوج دی کھلوتی ہے میں نو یاد آن دے بچے تے بزرگ دی زبان سی پاکستان کا مقصد کیا 27 دی رات میں رمضان شریف تھی میں اپنی جات کی گل کرے نہ پیا تواڈے کول تو ماشاءاللہ حفاظت بڑی ہوندی ہو سی بڈھڑ پیا 90 سال دا پہلے اندی چھیتری نہیں ہوندے تے کھڑا کے گڈی تے 90,000 دی باچو تیرے کونے 27 آلی کھلے چنگے مرونے وہ چھوٹے دے ہڈی تو بچ گیا تے میں پوچھتا مسلمانوں پاکستان دا یہ نظام ہے کوئی چور کو کوئی نہیں جانتا بدکار کو کوئی نہیں جانتا درد و دل سے آواز نکلتی ہے جب بوڑھے آدمی کو مار پڑتی ہوگی چوروں کے ہاتھ سے 90,000 کی فیض لینے والے چلے جائے وہ کہے گا یا پاکستان قائم رہے یا برباد ہو آئے نکلتی ہے اندر سے 1 منٹ کا کام تھا مجرم کسی کو نظر نہیں آتے سنیو
میں غیرت دل اپنے گہرائی تے واسطے دعا منگتا، بزرگاں کی تے دعا منگتا، اللہ ہر ایک نوں فیض جاری رکھن دی توفیق دے تے اٹھے پٹیاں نوں تے ٹوٹدے ڈگنا نوں اللہ انہاں نیکاں نال لاون دی توفیق واخر دعوانا الحمدللہ آمین۔ خلیفہ بیٹھ جاؤں گے یہ پیسہ لال نہیں 1.25 لاکھ خرچہ جی مہینے کا اللہ دے دے یہ تو نبی بزرگوں کے حق لگی تھی گل اجازت ہو تو میں حل کرنے صبح 4 بجے سے مسئلہ بھائی راستہ دو اگر صاحب نے راستہ دے رہے ہو